الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم اطاعت اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اطاعت اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی حضرات محترم اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی بارگاہ عزتی میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی حضرات آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت و جرأت کر رہا ہوں وہ ہے حلال و حرام کی حلال کی برکت اور حرام کی نحوست میرے محترم حضرات قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مختلف احکام بندوں کو دیے گئے ہیں کسی میں نماز کا حکم ہے کسی میں زکوٰۃ کا کسی میں روزہ کا کسی میں حج کا مگر یہ آیت ایسی ہے آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاً کھانے کا حکم دیا ہے اس کے بعد عمل کرنے کا حکم دیا ہے کھانے میں بھی نہ تو رنگ و روغن کو بیان کیا ہے نہ ہی لذت و مزہ کا تذکرہ فرمایا ہے نہ کسی فصل و موسم اور علاقے کی تخصیص کی ہے بلکہ فرمایا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام خود بھی اس پر عمل پیرا رہے اپنے متعلقین کو بھی عقل حلال صدق مقال نیک اعمال کی تلقین و تاکید کرتے رہے میرے محترم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں جب ان کو حلال کھانے کی اور نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو امت بدرجہ اولا اس حکم کے مخاطب ہیں حضرات آیت شریفہ میں پہلے پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے بعد نیکی کرنے کا حکم ہے بظاہر کھانے اور عمل کرنے میں کوئی تعلق اور تناسب معلوم نہیں ہوتا مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ رزق حلال میں خاص تعلق اور تناسب ہے جب رزق حلال استعمال کیا جاتا ہے تو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے حضرات محترم آئیے میں اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ عبرت اس واقعے کے ذریعے سے آپ حضرات حاصل کریں میرے دوست لکھا ہے دیوبند کے ایک بزرگ تھے شاہ جی عبداللہ انہوں نے وقت گزارنے کے لیے گھاس کاٹنے کا مشغلہ اختیار کیا تھا گھاس کاٹ کر گٹھری بناتے اس سے بیچتے اور اس سے اپنا وقت کا گزارا کرتے گٹھری کی قیمت متعین تھی 6 پیسے کم نہ لیتے نہ زیادہ لیتے 12 مہینے ایک ہی قیمت تھی دیوبند کے لوگوں کی یہ حالت تھی جو لوگ اپنے جانوروں کے لیے گھاس خریدنے آتے تھے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی شاہ جی عبداللہ کی گٹھری سے ہم گھاس خریدیں حالانکہ سینکڑوں گھسیارے اپنی اپنی گٹھریاں لیے بیٹھے رہتے تھے لیکن ان میں سے کوئی نہ خریدتا تھا بلکہ شاہ جی کو ترجیح دیتے تھے حضرت شاہ جی سر پر گٹھری لیے آ رہے ہیں تو سب لوگ خریدنے کو دوڑ رہے تھے کسی نے گٹھری پر پہلے ہاتھ رکھ دیا بس گٹھری اسی کی ہو جاتی تھی شاہ جی وہیں پر کھڑے گٹھری ڈال دیتے تھے 6 پیسے لیے اور کہہ دیا کرتے تھے لے جاؤ اپنی گٹھری پھر ان 6 پیسوں میں سے ان کے یہاں یہ طریقہ تھا 2 پیسے تو وہیں پر صدقہ کرتے تھے 2 پیسے گھر کے لیے استعمال کرنے کے لیے آٹا اور تیل وغیرہ کے لیے رکھ لیتے تھے گھر کے تھوڑی سی پیسے میں سستائی کا زمانہ تھا گھر کا گزارا ہو جاتا تھا اور 2 پیسے جمع کر لیا کرتے تھے سال بھر میں علماء کرام کے لیے 1 پیسے اکٹھا کرتے تھے سال بھر میں جب 8 سے 10 روپیہ ہو جاتے تھے تو علماء کرام کی دعوت کرتے تھے جن میں حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ حضرت مولانا یعقوب علیہ الرحمہ وغیرہ موجود تھے مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں سال بھر ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ شاہ جی کی دعوت ہم کھائیں گے
حضرات محترم، حضرت مولانا یعقوب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس دن ان کے گھر کی دعوت کھاتے تو 40 دن قلب میں ایک نور رہتا، طبیعت میں امنگ رہتی، یہ نیکی کر لوں، یہ نفل نماز پڑھ لوں، اور یہ تلاوت کر لوں، یہ بھی ذکر کر لوں۔ 24 گھنٹے یہ جذبہ ابھرتا تو حلال کے لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طاعت و عبادت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ آیت شریفہ میں طیبات کھانے کو حکم دیا گیا ہے، تو طیب کیا ہے یہ معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ، قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ طیب کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں طیب وہ حلال مال ہے جس کے حصول میں نہ اللہ کی نافرمانی کی ہو ورنہ ہی کسی کا حق ضائع کیا ہو تو وہ حلال ہے، ورنہ تو وہ حرام ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی مال و قول عمل قبول فرماتا ہے۔ فرمایا بلا شبہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے جو حکم پیغمبروں کو سنایا ہے وہی مومنوں کو حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کر کے ہوئے فرمایا اے رسولو طیب چیز کھاؤ، نیک کام کرو۔ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو چیز پاک ہے ہم نے تم کو دی ہے انہی میں سے کھاؤ۔ میرے دوستو، لوگ نماز روزہ وغیرہ کو اہمیت دیتے ہیں، بے شک یہ اہمیت والی عبادت ہے، مگر حلال کا ایک لقمہ ان سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ مشہور صوفی بزرگ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ دن بھر روزہ رکھنے اور تمام رات نفل نماز پڑھنے کی بنسبت حلال کی ایک لقمہ سے افطار کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا وضو کرنے کے بعد آپ فرماتے تھے، اب اس گھر میں وسعت رزق کے لیے یہ برکت کی دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ صرف برکت اللہ کی دین اور اس کا عطیہ ہے، یہ صرف حلال مال میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز، ایمان، زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان کے بعد حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ حلال کی دین میں اتنی اہمیت ہے، اس سے بھی فرض کا درجہ حاصل ہے۔ حضرات محترم، رزق حلال کی طلب فرض کی ادائیگی بھی اللہ کے نزدیک عظیم مرتبہ شہادت کا ثواب بھی، اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو حلال مال کما کر کھلاوے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور جو شخص دنیا کو بوجہ حلال پارسائی کے ساتھ طلب کرے وہ شہیدوں کے درجوں میں ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص 40 یوم حلال کھانے کے اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو منور فرما دیتے ہیں، علم و حکمت کے چشمے اور ان کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کی محنت و کاوش دیکھ کر کے ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، تو صحابہ نے عرض کیا کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کے لیے نکلنا وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر کوئی بوڑھے والدین کی ضروریات کی تکمیل کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر کوئی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے نکلا تاکہ اس سے عفت کی زندگی حاصل ہو، تاکہ وہ سوال کرنے سے بچے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص محنت و مزدوری اپنے کاروبار وغیرہ کی وجہ سے تھک ہار کر کے شام کر دیتا ہے اور ایسی حالت میں گھر پہنچتا ہے تو اس کی گناہوں کو بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت مولانا مظفر حسین دعوت حضرت مولانا مظفر حسین صاحب ایک گاؤں ضلع سنوج ایک گاؤں ضلع پانی پت ہریانہ کے ویران مسجد میں ٹھہرے۔ وہاں مغرب کی تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی آیا، جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ کو دیکھا تو سمجھ گیا یہ اجنبی آدمی کوئی مسافر ہے، اپنے گھر گیا، 3 سوکھی روٹی لا کر رکھ دی، آپ نے ان کو تناول فرمایا اور سو گئے۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عجیب و غریب انوارات و برکات ظاہر ہوئے، اس لیے اگلے دن آپ پھر وہیں ٹھہر گئے۔ دن بھر کوئی نہ آیا، بعد مغرب وہی شخص آیا، آپ
کو بیٹھا دیکھ کر آج پھر اپنے گھر سے 2 روٹی سالن کے ساتھ لا کر کے دی۔ یہ رات بھی پہلی رات کی طرح گزری۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ اگلے دن پھر وہی ٹھہرے۔ بعد مغرب وہی شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر گھر سے ایک روٹی لایا اور کہا مسافر اب جا، کل یہاں ٹھہرنا نہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری روٹی میں عجیب غریب لذت و حلاوت محسوس کرتا ہوں، عجیب و غریب انوارت و برکات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، تم حقیقت حال بتاؤ تب میں جاؤں گا۔ میرے دوست اس شخص نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کر کے جو پیسے ملتے ہیں اس کا آٹا لے آتا ہوں جس میں 3 روٹیاں پکتی ہے، ایک میری، دوسری بیوی کی اور تیسری میرے بچے کی۔ پہلے دن ہم تینوں نے فاقہ کیا ہے اور اپنی 3 روٹیاں تمہیں لا کر کے دے دی ہے، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے دوسرے دن بچے کی حالت دیکھی نہ گئی، اس لیے 1 روٹی ان کو دے دی اور 2 تمہیں لا کر دے دی۔ آج بھوک کی وجہ سے بیوی بیتاب تھی، ان کے حصے کی روٹی اس کو دے دی، اپنے حصے کی لے کے آ گیا اور کل میں بھی فاقے کی تاب نہیں لا سکوں گا، اس لیے مجھے مجبوراً تمہیں کہنا پڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا سچ ہے، اسی اکل حلال اور ایثار و ثمرات کی برکات ہیں جس کی وجہ سے رسول اکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے۔ حضرات محترم، حلال رزق سے دعائیں قبول ہوتی ہے، حلال رزق سے گناہ سے دل گھبراتا ہے، حلال رزق سے عبادت میں دل لگتا ہے، حلال رزق سے برکت ہوتی ہے، حلال رزق سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، حلال رزق سے جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ملتی ہے، حلال رزق سے قلب میں نورانیت اور اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، حلال رزق سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے، حلال رزق سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے نفرت ہوتی ہے، رزق حلال سے اولاد میں اطاعت و فرمانبرداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نتیجتاً اولاد نیک صالح ہوتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کسی ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے، ان میں سے اللہ کے لیے صدقہ کرے وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی مال قبول ہو جائے، میرے دوستو ایسے مال قبول ہی نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے مکہ المکرمہ میں ایک شخص سے کچھ کھجوریں خریدی، اتفاق 2 کھجوریں ان کے پاؤں کے درمیان زمین پر گر پڑی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری خریدی ہوئی کھجور میں سے گری ہوئی ہوگی، زمین سے اٹھا کر کھا لی۔ پھر بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں آپ قبۃ الصخرہ میں داخل ہوئے، لوگ تو چلے گئے، آپ تنہا وہاں رہ گئے۔ وہاں کا دستور یہ تھا قبہ میں جو کوئی ہوتا ہے اسے وہاں سے عصر سے پہلے نکال کے قبہ خالی کر دیا جاتا ہے تاکہ قبہ عصر کے بعد سے لے کر کے رات بھر فرشتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ چنانچہ منتظمین نے لوگوں کو قبہ سے نکالا، حضرت ابراہیم بن ادہم چھپ گئے، لوگ انہیں دیکھ نہ سکے۔ اس طریقے سے رات بھر اس قبے کے اندر ہی وہ رہے۔ رات کو فرشتے آئے تو بولے یہاں کوئی بنی آدم انسان معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا خراسان کے عابد ابراہیم بن ادہم معلوم ہوتے ہیں، کسی نے کہا وہیں پہ، تیسرا بولا یہ وہی شخص ہے کہ ہر روز ان کے اعمال قبول ہو کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ چوتھا بولا بات تو یہی ہے مگر 1 سال سے ان کی عبادت اوپر جانے سے رک رہی ہے، ان کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اتنی مدت ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئی ہے، سبب اس کا وہ 2 کھجوریں بنی ہیں۔ تو انہوں نے مکہ المکرمہ میں اپنی زمین، اپنی کھجور سمجھ کر جو زمین پر گرا تھا وہی اٹھا کر کھا لی تھی، یہی وجہ سے ان کی نماز و روزہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہ فرشتے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دربان آیا، اس نے قبہ کا دروازہ کھولا، ابراہیم بن ادہم نکلے، سیدھے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اس دکاندار کے دروازے پر آئے، دیکھا کہ ایک نوجوان کھجور بیچ رہا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا پچھلے سال یہاں ایک بوڑھے میاں کھجور بیچتے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس سے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ان دونوں کھجوروں میں سے ایک حصہ تو میں نے معاف کر دیا ہے، البتہ گھر پر میری ایک بہن میری والدہ ہے، ان کا بھی حصہ
حصہ ہے اس کھجور میں۔ آپ ان کے گھر تشریف لائے، ایک بڑی بیوی لاٹھی سے سہارا لیتی ہوئی باہر نکلی، آپ نے انہیں سلام کیا، بڑی بیوی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کیسے آنا ہو؟ آپ نے انہیں بھی سارا قصہ سنایا۔ بڑی بیوی نے کہا میں نے بھی اپنا حصہ معاف کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی بیٹی سے اس کا حصہ معاف کروایا، پھر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اسی طرح کوبا میں داخل ہو کر کے رات گزاری، فرشتے آئے، آپس میں کہنے لگے ابراہیم بن ادہم وہی ہے جن کے 1 سال سے اعمال اوپر جانے سے موقوف ہو گئے تھے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی، اب چونکہ یہ کھجور معاف کرا کر آئے ہیں تو ان کے اعمال بھی قبول ہونے لگے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے میرے دوستو تو کھجور کھا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرما رہے، لیکن جیسے ہی معافی ان لوگوں سے مانگ کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اعمال کو قبول کرنے لگے۔ تو کہنا یہی ہے کہ اگر آپ حلال رزق اختیار کریں گے، حلال رزق کو اپنائیں گے، حرام سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اعمال کو قبول فرما لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی طرح پرورش کی ہوگی، یعنی حلال رزق کھلایا ہوگا تو اولاد بھی فرمانبردار بنے گا، اور اگر آپ نے ان کو ناجائز شک و شبہات والی مال کھلائے ہوں گے تو آپ کے اولاد کے اندر بھی نافرمانی آئے گی، تو کہاں سے آپ کی بات مانیں گے؟